ہے مس خدا برگری. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب اعلیٰ، وطن عزیز کے حکمران اور عہدے دار ہاتھ میں کشکول لیے اغیار کے سامنے ہر وقت بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی آئندہ ہماری نسلوں کو گداگری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں. تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رقم ہیں جن قوموں نے مسلط کے نام پہ اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کے ابھرا. ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے. جناب اعلیٰ، پاکستان پچھلے 10 سالوں میں امریکہ سے $18 بلین کی رقم موصول کر چکا ہے. امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس انتہا پہ ہے، لہٰذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو جناب اعلیٰ، میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کی عوام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں. تو جناب اعلیٰ، بہت افسوس ہوا. کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ ان وزیر اعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات ایک کرتے دیکھا. میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا، کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا. جناب اعلیٰ، میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے: اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. جناب اعلیٰ، چند روپوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے. آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا، کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سرے بازار نیلام کروایا تھا، کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا. کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ میں پوچھتی ہوں جناب اعلیٰ آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں. دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی، مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خائف ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں. کہہ دو یہ اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.